ارشاد فرمایا ہے خالق کائنات دی لا ریب کتاب سورہ بقرہ کے اندر ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم کہ بے شک اللہ بڑا رحیم مہربان ہے۔ خالق کائنات جل و علا نے اپنے شان الوہیت کی دو صفات بیان فرمایا۔ بالناس لرؤوف رحیم، لوگوں واسطے مخلوق واسطے مہربان بھی رحم کرنے والا۔ جس خالق و مالک جل علا نے پیدا فرمایا انسان ہوں، وہ پیدا کرنے والا جانتا ہے کہ اپنے بندیاں تے کیویں دی مہربانی کرنی، کس قسم دا انہاں نال پیار کرنا ہے، سلوک کرنا ہے۔ اور سورہ یہی شان اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ میرا محبوب کو عطا فرمایا کہ بھی رؤوف رحیم۔ خالق اپنی ذاتی شانہ کے مطابق رؤوف رحیم اور جانے کائنات مقصد کائنات جس واسطے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس شان والے محبوب کی شان بنائی ہے رؤوف رحیم۔ پہلے کر چکا کو اپنی ذاتی شان رؤوف الرحیم میں اللہ پاک نے اپنے محبوب نوں شانہ عطا فرمائیاں نے۔ کتنا رحیم ہے، کتنا مہربان ہے۔ کئی احباب کہتے ہیں 70 ماما جتنا پیار کرتا ہے۔ یہ جملہ فکرہ یہ فکر بہت چھوڑا نشان پاک دے اندر۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں دے بے حساب مہربان ہے، بہت زیادہ مہربان ہے۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہیں، توجہ فرمانی احباب نے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس روایت راوی نے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما قضى الله الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق عرشه ان رحمتی سبقت غضبی وفی روایت متفقن علیہ حدیث پاک۔ امام بخاری نے بھی اس میں روایت فرمایا ہے، امام مسلم نے بھی اس میں روایت فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میرے آقا جان رحمت للعالمین نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا تخلیق کرنے کا فیصلہ فرما لیا نا کہ میں اس پیارے نور کو دنیا میں عطا کرنا تو پہلا، یعنی نور ہے انہوں بھیجن تو پہلا اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ فرما لیا اس سونے واسطے سونا انتظام بھی کیتا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق پیدا کرنے کا فیصلہ کر لیا تو بڑی پیاری بات ہے جو فرمانا قَدَ اللَّهُ الْخَلْقَ كَتَبَ كِتَابًا فَهُوَ عِندَهُ فَوْقَ عَرْشِهِ۔ اللہ تعالیٰ نے عرش سے تحریر فرما دیا، ایک تحریر لکھ لی تھی، توجہ میرے بات رکھو، تحریر لکھ لی تھی، تحریر کی ہے، توجہ نہ سماعت فرمانی۔ اس آیت میں مصداق شان نزول پڑھ رہے ہیں، اس آیت میں حقیقت حدیث پاک تو باتیں فرما رہے ہیں، توجہ فرمانا۔
تحریر جڑی لکھی گئی ہے ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم دی شان والے نے جو تحریر عطا فرمائی ہے وہ تحریر کی ہے فوق عرش ہی عرش سے تحریر لکھی ہے ان رحمتی سبقت غضبی کہ لوگوں جان لو جن نے کائنات کو پیدا کیتا ہے جس نے کائنات کو تخلیق فرمایا ہے اس کل دنیا کو تخلیق فرمایا ہے اس نے اعلان فرما دیتا ہے کی اعلان ہے فرمایا ان رحمتی سبقت انا غضبی کہ میری رحمت غالب ہے میرے قہر و غضب پہ سبحان اللہ یہ کون کہہ رہے ہیں اللہ خود فرما رہے ہیں میری رحمت جو ہے حضور کی زبان مبارکہ تو خاص ہے قال رسول میرے آقا نے فرمایا کہ او کہہ رہے لفظات غور فرماؤ ذرا کون کہہ رہے ہیں خالق و مالک کہ بے شک میری رحمت اسی بندہ بشر کی رحمت کی طلب رہا محسوس ہو گیا کرو جو لیا اسی بندے او دی رحمت طلبگار ہاں ان اللہ علیہ کل شین قدیر کی ذات جو ہے بڑی قادر مطلق کی ہر چیز کو پیدا کرنے والا دے خالق کہہ رہے جس وقت میری رحمت میرے قدم سے غالب آ جائے تو پھر سمجھ لو کتنا رحیم ہوئے گا سبحان اللہ پھر سمجھ لو اور بلکہ ایک حدیث پاک میں سے حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 100 رحمت آئے ایک رحمت دنیا تے باقی 99 نعمتاں کا روز قیامت اللہ بڑھتے گا سبحان اللہ تو بات ہوتی رحمت بھی ہو رہی ہے اللہ بڑا رحیم ہے اللہ بڑا کریم ہے کدی ایسا سوچے کہ اپنے خالق و مالک کو کس انداز میں اسی یاد کر رہے ہیں اگر توجہ رکھ کے ان کی بارگاہ ان کے دروازے سے دستک دیندے رہیے جھکنے رہیے کدی کوئی بندہ خالی نہیں آ سکتا سبحان اللہ وہ دی رحمت دروازے بند نہیں کوئی بندہ کہہ سکتا کہ میں صبح میں اللہ دی بات میں چاہتا رہا جو دی رحمت دروازے بند سے نہیں کرے گا صرف تو سنا ہر وقت تو دی جاری جڑا اودا نام لینے والا دا کدی نام رکیا نہیں نام کسی میدان میں کدی وہ حق سکے ہے جڑا اودا نام جتانے والا ہے او دے رحمت دروازے بند نہیں تو جس وقت بھی جھک اللہ دی رحمت دروازے تیرے واسطے کھلے ہوئے نے اعلان فرما دیتا گیا ان رحمتی سبقت غضبی اے بندے بشر سمجھ جا میری رحمت دا دروازہ بند نہیں تو صبح آ کھلا ہوئے گا شام کو آ کھلا ہوئے گا رات تیسرے پہر بھی آ جا میری رحمت دا دروازہ کھلا ہے میری رحمت گناہگاروں پکار کے کہہ رہی ہے آؤ میری رحمت دروازے کھلے ہوئے ہیں سبحان اللہ آؤ نا میرے پاس آؤ میرے پاس آؤ لیکن اسی اپنے آپ کے اندر اتنے کو ڈرتے ہو گئے کہ اس خالق کو جاننا سے کھول کے معرفت ہی صرف تو سنا زمین دے ذرے بھی کر رہے ہیں اس کی جلالت کا اقرار کر رہے ہیں جس چیز کا انداز تو دیکھے ہر انداز کے اندر اس مال کے حقیقی کا نام لیا جائے تیرے میرے واسطے رحمت دے دروازے بند نہیں توجہ فرمایا جی ایک دن حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ میری بات ذرا توجہ نے سماعت کرنا مسجد کے اندر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں خطبے کے اندر لفظ کی بولے کہ اللہ دی رحمت دروازے تے دستک دیا کرے سبحان اللہ کہ اللہ دے ولی نے نا انسان کو معرفت ہونی چاہیے کہ رب کس طرح ملے گا کس طرح کی پہچان ہے ہر جگہ تے موجود ہے وہ تے تک پہنچنے کا ذریعہ کی ہونا چاہیے معرفت ہونی چاہیے اسی لوگ اس معرفت تو خالی ہیں تو خالق کی کائنات کی کرے سبقت رحمتی سبقت غضبی میرا رحمت غالب ہے میرے قہر و غضب تے توجہ فرمایا دے حسن بصری مسجد میں بیٹھ کے اعلان پہ کر دینے کہ اللہ کی رحمت دے دروازے ہر وقت کھلے ہوتے ہیں بیٹیوں کھڑکا لیا کر بندے دا کام ہے دستک دینا وہ دا کام ہے آج کرے کل کرے نہ کرے وہ دی مرضی یہ جملے نہ بولے توجہ کرے جس وقت حسن بصری رحمت اللہ تعالی نے آپ نے جملے بولے نا یہی آواز دے رہے ہیں کہ لوگوں اللہ دی رحمت دے دروازے تے دستک دیا کرو کرم کرن والا آج کرے کل کرے وہ دی رحمت دے دروازے بند ہے
لیکن تہاڈا کام ہے اندی دستک دینا یہ معرفت دی گل ہے توجہ کرے عزیزاں نے گرامی توجہ فرمانا اللہ دا پیارے محبوب فرمانے نے خلقنا لما قدرنا خلق قدر کتابا فهو عنده فوق عرشه سبقت غضبی اللہ دی ذات دی جلالت میں ستار بھی ہے غفار بھی ہے جبار بھی ہے قہار بھی ہے ادھر اللہ دے ولی نے جس وقت اعلان فرمایا بے لوگو او دی رحمتی بارگاہ دے اندر دستک دے میں کرو دروازے دے دستک دے میں کرو او خالق و مالک اپنی رضا دے مطابق جدوں چاہے جویں جاوے انسان تے اپنا کرم فرما دینا وے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی مسجد اندر بیٹھ کے اعلان کیتا وے مسجد اندر بیٹھ کے اعلان فرمایا وے جس وقت جمعہ ختم ہو گیا وے باہر نکلے تے مائی شابہ سامنے بیٹھی ہوئی نے ادھر جناب مائی شابہ نے حضرت حسن بصری اللہ دے ولی نو روک لیا وے ہاتھ پھڑ کے کہا اے حسن اج بڑا سونا واز کیتا دے اج بڑی سونی تقریر کیتی ہے اج بڑا سونا خطاب کیتا دے میرا دل راضی ہو گیا ہے لیکن میرے کچھ جملے دی وضاحت کوئی فرما رہے ہو تسی مسجد کے اندر بیٹھ کے کہہ رہے سو اللہ کی رحمت دے دروازے تے دستک دینی چاہیے اج کرم کر دے کل کرم کر دے چند دنوں نو کر دے چند لمحوں نو کر دے میرے ایک گل دا جواب دے اللہ دی رحمت دے دروازے بند کدوں ہوندے نے اللہ دی رحمت دے دروازے بند کدوں ہوندے نے سبحان اللہ سمجھ آ رہی بات نہیں جملہ کی ہے او دے دروازے تے دستک دینی چاہیے او دے دروازے کھلے تے مائی شابہ دی سوچ دیکھو کو عالم دین نہیں کسی مدرسے تو جا کے پڑھیا نہیں بات کی یہ مائی صاحب نے معرفت حاصل کر لی ہے کہ خدا پہچانے کے میں جانتا ہے سبحان اللہ سمجھے گا حسن بصری نے جس وقت گل سنی نا تے انج کمنا شروع ہو گئے اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے تے زمین تے گش کھا کے گر پئے سبحان اللہ سوچ اس جملے کے اندر قدم کتنے مائی صاحب نے دست فکر کی دیتا کہ ان کے رحمت دروازے بند کس وقت ہوتے ہیں جی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ادھر جناب حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی نے جس وقت سنیا میں مائی صاحبہ اتنی معرفت رکھ دیا نے رش کھا کے زمین تے گر پے جس وقت کچھ دیر تو بعد ہوش آئی ہے کچھ دیر تو بعد پتہ چلیا میں کھڑے ہو کے کہندے نے اے حسن بصری او تیرے نالوں زیادہ تو اپنے آپ تے مان کردا سے مینوں اللہ دی بارگاہ دے اندر قرب بڑھاوے میں اللہ دی بارگاہ دے اندر بڑا قرب رکھنا وا اللہ دی بارگاہ دے اندر میں بڑی قریب ہوں مینوں او دی معرفت بڑی حاصل ہے پر میرے نالوں زیادہ مائی صاحبہ نے میری اکھاں کھول دیا نے مائی صاحبہ نے میرے دل کی کیفیت بدل دی ہے مائی صاحبہ نے جملے کی بولنے نے فرمایا اے حسن بصری او دی رحمت دے دروازے رحمت کھلے نے صبح تے دروازہ کھلا ہے شام آوے تے دروازہ کھلا ہے رات پوے تے دروازہ کھلا ہے تائیں تے آخر بری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں افضل
اسے میدان نہیں ہلدا اس بات کو جھنگ دے فقیر نے گیا وے جڑا بندہ معرفت حاصل کر لینا ہے جڑا بندہ رب کی بارگاہ کے اندر اپنے مقام سمجھ جانا ہے انہوں پتہ چل جانا ہے کہ ہر پاسے اللہ کی رحمت ہی رحمت ہے میں گناہگار کو ٹائم نہیں وہ کی بارگاہ کے اندر چھکن کا ٹائم نہیں ملنا وہ کی بارگاہ کے اندر اپنے گناہوں کی معافی تے تشریف منگن کا ٹائم نہیں ملنا اس بات کو فقیر نے گیا وے جس بندے اے مقام حاصل کر لیا وے اس خاک کے کائنات کی معرفت حاصل کر لئے اللہ نے دنیا میں بھی اونا بیڑا پار کر چھڑے آئے قبر میں بھی جائے گا بیڑا پار ہو جائے گا جب وہ حشر کے میدان میں اندر میں دے گا نہ میں امال کرنے پہ عمر گئے مان اپنے عملہ کے نہیں وہ کی رحمت مان ہوئے گا اصل لب لباب معرفت نہیں ایسی کیوں تجونی پہ رکھ دے دور آگے فقیر جانگنے نے کی کہ توجہ ہے ایک بڑی مسکرا کے سبحان اللہ آپ فرمان دینے کہ جے انسان ایک خبر ہو جائے کہ میرا رب یعنی رب اپنے بندے تے کتنیاں مہربانیاں کرتا ہے اس چیز کی صرف پہچان کر لو بس اس چیز کی پہچان کر لو اسی اصل میں غفلت میں ڈب چکے نہ کہ ساڑھے کو ٹائم نہیں ملا پر کسی اپنے رب کو رب کہنے ایسے فارمیلٹی دے دور کے کلمے دا حق نہیں ساڑھے کو ادا ہو رہا کلمہ پڑھ لیا اس کلمے دے بچ بڑا کچھ ہے کدی غور کرو یہ کلمہ تقاضا کی کر رہا ہے صدای بیلیو ساتھ نہیں رہنے صدای وقت نہیں رہنے صدای رنگ و بو نہیں رہنی صدای رنگیلیاں نہیں رہنیاں آج اپنے آپ کو غفلت میرے میں چکا لگو کہ رحمت 3 ماہ پورا سال ہی پوری زندگی رحمت نہ پڑھیے لیکن رجب المرجب میں دیکھو کتنیاں کوئی عبادتاں کیتیاں نہیں شعبان مبادلہ کے اندر دیکھو کتنیاں کوئی عبادتاں کر رہے ہیں اگر رمضان کی تیاری کا وقت آ رہے ہیں کتنی کوشش تیاری کرتے جائے ساڑھے کو اپنے آپ کی فرصت نہیں ٹائم نہیں کسی اپنے خالق کو ٹائم دے لگے ماں باپ کے ٹائم کی گل بات لے چھے دیگر باپ کے ٹائم کی گل بات لے چھے اپنے رب کو کتنا کو ٹائم دے رہے ہیں سوچ ٹائم ہوتے جھنگ کا فقیر کہتے ہیں جو دم غافل سو دم غافل سن مرشدی ہے
حضرت ابو مسعود اس طرح کھڑے ہو کے بجا ایک جملہ میرا بھی سن لو، ایک جملہ میرا بھی سن لو. اینج کھڑے ہو کے آپ نے عرض کی تھی جناب بڑا سونا انداز کیتا، بڑی پیاری گل کی تھی، بڑا پیارا ذوق پیدا کیتا جی. مینوں اے دسو لا تقنا تمہیں رحمت اللہ بھی کدھر سنے؟ سبحان اللہ. ابو مسعود کہہ رہے ہیں لوگوں نے نصیحت باز کر دے کو لوگوں نے ڈرا رہے ہو، بہت اللہ بیان کر رہے ہو، لیکن میں نے دسو لا تقنا تمہیں رحمت اللہ، کبھی رحمت کے دروازے نہیں بند ہوئے. سبحان اللہ. آپ نے آیت کریمہ تو پڑھی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت اور نا امید نہ امید میرے غضب اور حقیقت کو جان. جیڑا بندہ جستجو رکھدا اپنے خالق و مالک دی بارگاہ دی حاضری دی، حدیث پاک سن کے اپنے کلیجے میں ٹھنڈ محسوس کرے. سبحان اللہ. رواہ احمد صاحب مشکات نے بھی اس کو نقل فرمایا ہے. سبحان اللہ. جستجو کرن والے دی گل ذرا توجہ نال سننا جی. جڑا رب نال جستجو رکھدا میرا رب چاہتا کی ہے. سبحان اللہ. ایک جملے تے ذرا غور کرے جی رب دی چاہت کیا ہے. سبحان اللہ. اسا گناہگاراں نے اپنے دامن سمیٹ لینے، اسی نہیں چاہتے ماذ اللہ سما ماذ اللہ پاک کفر تو مفروض کر دے، اسی نہیں چاہتے تو رحمت حاصل کریے. لیکن خالق کہہ رہے ہیں میری آواز سن ان رحمتی سابقت غضبی، میری رحمت نے پیدا کیتا، غضب نے پیدا کیتا. جدوں میں اپنی دونوں شاناں دا موازنہ کیتا تے میں خود اعلان کرن دی اس بات تے آمادہ ہو گیا کہ اے خالق و مالک، اے خدا تو کہہ دے رب اپنی جلالت اعلان خود کر لے. قیامت برپا ہو جائے گی، اعلان سب واسطے گناہگار بھی دل شامل ہے، شاہکار بھی شامل ہے، نیکوکار بھی شامل ہے. کوئی بندہ روزے قیامت تک پریشان نہ ہوئے کہ میری رحمت غالب ہے، میرا غضب غالب ہے. ان رحمتی سبقت، میری رحمت سبقت ہے. اور توجہ کریں اس روایت راوی ہے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ. آپ نے جملے پیارے جس طرح توجہ رکھنا. ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان العبد لا يلتمس مرضات الله فلا يزال. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے نے کہ حضور نے فرمایا جب بندہ اللہ کی رضا تلاش کرتا ہے، مرضات اللہ. سبحان اللہ. 50 بندے بیٹھے، 100 بندے بیٹھے ہو، شیر تو لے کے میرے سمیت بریاں سمیت محدثاں سمیت کتنی کو اللہ کی رضا تلاش کر دے. ساڑھے ہر لمحے ساڑھے ذہن کے فکر انداز بدل جاندہ ہے. اللہ دی رضا جو ہی بات تیزی اپنے آپ کو تیار نہیں کر دے. وہ تیرا خالق تیرے کو کی چاہتا ہے کبھی سوچے، کبھی غور کیتا ہے. صبح تو لے کے شام تک 24 گھنٹے ٹائم کے اندر کبھی اپنے آپ اندر جان دسی تیرا خالق کی چاہتا ہے. کنز العمال کے اندر اس جگہ سے میں جملہ نوٹ کرنے لگا. کنز العمال کے اندر یہ روایت موجود ہے، توجہ کرے گا اور بڑے میں دھیمے لہجے نال تھوڑے تک پہنچان لگا تو توجہ کرے گا. حضرت ابو ہریرہ اس روایت راضی کنز العمال کے اندر میرے آقا کریم علیہ السلام بیٹھے ہوئے، صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے. ایک بڑھا جب بابا جی 90-95 سال عمر جنیاں اکھاں دے آبرو جڑے نے اپنے بٹیاں نماز آگے آ گیا ہے. حضور دے درے دولت حاضر ہویا. میں صدقے جامع حضور نے اٹھ کے بابا جی نے استقبال کیتا. اس بات میں حضرت ابو ہریرہ پیش کرنے کنز العمال دے دربار تے کدی گلو خدا دی جستجو ویکھو کی خدا تیرے کو میرے کو کی چاہ رہے ہیں. بابا جی جدو آئے شانہ والا محبوب کھڑا ہو گیا. حضرت سے اپنے باپ واسطے کھڑے ہو کے کدی استقبال نہیں کیتا کہ اگر بوڑھا باپ آ کے میں نے بیٹھنے دی جگہ دے چھڑا. کیا اس جملے کے اندر رب دی رضا شامل نہیں؟
اسی چاہنے کسی نے نمازہ پڑھنی تو خدا دی رضا حاصل ہوگی، روزے رکھ لی خدا دی رضا حاصل ہوگی، جہاد کرنی خدا دی رضا حاصل ہوگی، حج شوم و صلات عمرہ کر لی قرآن پاک پڑھ لی خدا دی رضا حاصل ہوگی. کیا تیرے باپ کے ادب کے اندر خدا دی رضا شامل نہیں؟ کبھی غور کیتا ہے؟ اتنا نام جستجو ہے خالق و مالک کی رضا اس کے اندر شامل ہے. جنہیں ماں باپ کو راضی کیتا رب کہتا میں انہیں تے راضی ہو گیا. تو بابا جی بڑی مختصر ٹائم کی مناسب توجہ، بابا جی آئے حضور کھڑے ہو گئے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے اینڈ ہاتھ بن کے نا توجہ میرے والے کہہ جائے جس وقت بھی حضور کی گل بارگاہ گل کرنے سے ہیں جن پر بیٹے چکنے کہ حضور دا چہرہ ایک دس دیکھنا تے گل کرنا شروع کر دیں. آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ چادر ہو کے نا تو رونا شروع کر دیتا بابا جی نے. بابا جی کو آقا جانے رحمت للعالمین پوچھتے ہیں بابا جی آج کیوں روئے ہو؟ عرض کی تھی سونے 90-95 سال عمر گزاری ہے. یا رسول اللہ 90-95 سال عمر گزار چھٹی یا رسول اللہ بیکار گزار دیتا. میں 90-95 سال کے اندر اپنے آپ کی پہچان نہیں کر سکے، میں اس خالق کو نہیں پہچان سکے. یا رسول اللہ جی توڑے سوابی نے میری اکھاں کھول چھڑیاں، داڑیاں چٹیاں کر چھڑنے ماسک لگ جاندے نے، جوڑ کھڑکن لگ پہندے نے. بندے کو اتنا پوچھ لیے تیرا رب تیرے کو کی چاہتا ہے کدی غور کی تے منہ بند کر کے سوچنا شروع کر دینے وہ دی چاہت نہیں پتا کہ اس کی کر رہے ہیں. یا رسول اللہ جی توڑے صحابی نے میری آنکھاں کھول چھڑیاں. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کی کیا میں حضور دی بار کے چرد کرتا یا رسول اللہ صحابی نے کیا ہے کہ بھئی جیڑی پچھلی عمر گزاری ہے انہیں تے چاہتی ماری ہے کیوں نے گزار کی ہے. غور کیتا ہی سوال اٹھانا کہ 90-95 سالوں میں نہیں پتہ لگا کہ میرا رب کی چاہتا ہے. ان حضور دی بار کے چلو کہ کی گزارش کرتا ہے عرض کرتا ہے سونے 90-95 سالوں میں گزار کے آگے پتہ نہیں چلے میرے خالق دی رضا کی میرا خالق و مالک کی چاہتا ہے. آج ایک لمحے دے اندر او دی جستجو میرے دل میں پیدا ہو گئی ہے، او دی معرفت میرے دل کے اندر پیدا ہو گئی ہے. ہوں جب کہ میں جہاد نہیں کر سکتا، ہوں جب کہ میں تلوار نہیں اٹھا سکتا، ہوں جب کہ میں دی بارگاہ کے اندر شوم و صلاۃ کی کثرت نہیں کر سکتا، حج و زکات کی کثرت نہیں کر سکتا. امت کا تقاضا ہے آقا کریم علیہ السلام جملے ذرا نوٹ فرما لو. کریم آقا نے بابا کی دی دل دی کیفیت کیوں دیکھے آئے. آپ نے فرمایا غور کرے آجے غور کرے آجے. آقا جان رحمت للعالمین نے فرمایا بابا جی آج صرف اتنا کہہ دے کہ میں جو کیتا ہے غلط کیتا ہے معافی تیرے در تے گا. ان واحدے نے جستجو مردات اللہ دی رضا کرنا. ان العبد لینتا بسم مردات اللہ فلا یزال بذالک فیقول اللہ عز وجل. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے حدیث بات اگے رکھ لو، ادھر ترجمہ میں ایک لفظ اپنے اگے رکھ لو. جی دی 20 سال زندگی ہو بھی سوچے
جی 30 سال زندگی وہ بھی سوچے، جنہیں 90 سال گزاری وہ بھی سوچے. اے جملہ جڑا ہن پڑھن لگا، اس جملے دے وچ اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم نال اپنے بختاں تے ناز کریا تے رب تہاڈوں کنا کو نواز رہا ہے. ان العبد لینتمس مرضات اللہ. خدا دی رضا کی ہے، خدا اپنے بندے دی رضا نہ بڑے تائیوں تے کہ بل سوف یرضا. صدیق اکبر تو مصطفیٰ دی بات کر چاہے زندگی گزارنے کا طریقہ تسلیقہ کے بھی ملے ہے. عمر پاک بھی کھڑے نے، حضور نے فرمایا مال و زر چاہیے جہاد واسطے. عمر پاک گئے اپنے 18 سال سامان دے کے حضور دی بار کے پیش کیتا. حضور نے عمر واسطے دعا فرمائی عمر تیرے تے راضی ہو گیا. جب باری آئی نیارے گار نظارے گار ابو بکر صدیق دی تے تن دے کپڑے بھی لا کے نہ تے بوری دا ٹاٹ دا لباس پا کے کٹیاں نال سی کے سارا سامان لے کے حضور دی بار وچ رکھ دیتا. مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا اے ابو بکر کی لے کے آئے اور کی چھوڑ کے آئے؟ سونے تن دے کپڑے بھی لے کے آ گیا. کل اللہ ہی اللہ کا رسول باقی ہے. آواز آئی خالق نے قرآن میں فرمایا والا سوف یرضا. یا رسول اللہ جن نے تو راضی کر چھڑیا میں خالق نے انہوں راضی کر چھڑیا. کریم آقا علیہ السلام رضی اللہ عنہ اور بندے پہ وہ وقت آتا رب تعالیٰ کو راضی کرتا جب صدیق اکبر کے متعلق یہ فرمایا تو اللہ نے قرآن میں فرمایا بلا سوف یرضا میں صدیق پہ راضی ہو گئے. جملہ توجہ نہ. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پھر فرشتہ جبریل کو بلاتا ہے. اپنے مزاج میں سبحان اللہ کہو کوئی مطلب جو تھوڑی رضا ہے کیونکہ راضی وہ نہیں کرنا ہے کہ تسی راضی کرو کہ وہ دونوں ہی راضی کرو. فیقول اللہ پاک پھر جبریل علیہ السلام لے جبریل ان فلانا عبدی یلتمس ان یهدینی اللہ وان رحمتی اللہ پاک جبریل کو بلا کے فرماتا ہے اے جبریل سن میری گل. او فلاں جڑا آدمی نا کنے بیٹھے ہو کو بندہ یہ اپنے دعویٰ کر سکتا ہے رب میرے تے راضی ہے. میرے جملے تے غور کرے انشاءاللہ اگلا جمعہ المبارک تے میں بندے دے یا عبادی تے 14 حدیث پاک دے لفظ بیان کراں گا. 14 جس جمعہ اگلا نہیں پڑھنا اور لے کوشش کرو پڑھے تھا. ہاں جی میں کوشش کراں گا کہ اس لفظ رحیم تے 14 جو ٹاپک اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے واسطے بیان کیتے نا حضور دی زبان مبارکہ وچ میں کوشش کراں گا بیان کروں. اتنا بھی کوئی ٹائم نہیں. توجہ کرے اے جبریل میں نے فلاں بندے سے اب پیار کر لیا ہے وہ میرا ہو گیا ہے. تو کی وجہ کی بیان فرمائی یلتمس ان یهدینی اللہ وان رحمتی علیہ. سونا او صرف میری رضا چاہتا ہے کہ اے خالق تو راضی ہو جا. وجہ بھی بیان کی تھی اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام دے کے وجہ بیان کی تھی. فرمایا اے جبریل میرا بندہ چاہ رہا ہے کہ تو راضی ہو جا. اس وجہ تو ان یهدینی رحمتی علیہ میری رحمت وہ دیتے آ گئی میں راضی ہو گیا کیونکہ انہی چاہتے ہوئے کہ میں ان دینا راضی ہو جاتا. اچھا جبریل پاک نے جس وقت جملے سنے ذرا توجہ میرے برکہ ہر بندہ میرے وقت توجہ فرماؤ. جس وقت یہ جملے خالق و مالک نے رب تعالیٰ نے بیان فرمائے نا اپنی پیاری جی سونے کے انداز میں کہ جبریل امین محدود ہو کہنے جھومنا شروع کر دیتا ہے. فرشتہ ہے اپنے انداز اندر جھوم رہے اپنے انداز اندر جھوم رہے کہ اللہ کی بارگاہ کی اجازت طلب کی تھی سونا میں چلا جاؤں میں چلا جاؤں. اللہ پاک دی بارگاہ جس وقت کی اجازت ہوئی اور جبریل امین علیہ السلام نے کی کام کیا توجہ فرما دے. فَيَقُولُ جبریل علیہ السلام رحمت اللہ علی فلان رحمت اللہ علی حدیث میرے سامنے کئی ہوئی توجہ فرما رہے ہر جملہ تو بدر اپنی زندگی جائے علم محافظہ کر رہے. جبریل کہہ رہے ہیں جنہ دے سامنے نہ بنے گیا ہے اے جبریل
متعلق ہو رہی ہے، اچھے بات امام احمد رضا دے متعلق ہو رہی ہے، اچھے بات سلطان الہند نے بارے ہو رہی ہے، اچھے بات گولڈن دے تاجدار دے متعلق ہو رہی ہے، اچھے میرے بابا کی حضور جماعت علی شاہ شہن شاہدہ ثانی دے متعلق ہو رہی ہے، اچھے بات مجھے بدر ثانی دے متعلق ہو رہی ہے، جبریل امین اپنے دل دے اندر خیال کر رہے ہیں اللہ پتہ نہیں کس وقت انکار کرے انہاں اپنے ذہن دے اندر باتاں لے کے آنے اے سارے عہدے جنہاں رب دی رضا چاہیے رب نال پیار کیتا ہے حضور دے پیارے غلام جبریل امین جس وقت پہلے آسمان دے اندر سارے فرشتے پوچھ رہے ہیں اے جبریل کی بنے آئے اے جبریل کی بنے آئے آج بڑی مسرت بڑی انداز دے اندر آج بڑے پیارے انداز دے اندر اے بچار دے اعلان کرنے پہ آج کی وجہ بنی ہوئی ہے کہ دوسرے آسمان دے گئے سارے فرشتے پوچھ رہے جا رہے جبریل آج تیرے انداز بدلے ہوئے ہیں آج تیری گفتار بدلی ہوئی ہے آج تیرا ماحول بدلا ہوا ہے آپ پھر فرمانے لوگ آج میں انہیں پیار کا اعلان کر رہا ہوں پھر نبی آسمان والے طرف جانے دوسرے آسمان والے طرف جانے تیسرے آسمان والے طرف جانے چوتھے آسمان والے طرف جانے حتیٰ کہ کریمہ علیہ السلام نے فرمایا فَيَقُولُوهَا مَنْ حَوْلَهُمْ ثُمَّ يَقُولُ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ سَبْعَ ثُمَّ تَحْبَطَ لَهُ فِي الْأَرْضِ اور پہلے آسمان کو لے کے عرش مولا جتھے رب دا عرش ہے وہ دے حامین عرش دے فرشتے میں جبریل یہ استدار دے راضی ہو جاتے ہیں جبریل عرش مولا نو چھوڑ کے تحت سرا تک اعلان کر رہے ہیں لوگوں اللہ فلان پیار کرنا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ اہل السماوات سبع ثم تہبط تہبط له فی الارض زمین تے آ جاندا ہے زمین تے آ جاندا ہے وہ اللہ دے پیارے تلاش کیتے دیکھیں آج شیطان نے اپنے ستون چھوڑ دیتے نبی نہیں فلانے دے کونا جائیں شرک ہو جاندے جن دے پیار دا اعلان رب کرتا ہوئے کڈا بختاں والا بھئی ان رحمت اللہ قریب من المحسنین میری رحمت ہے محسنین کے قریب ہے ولیوں کے درباروں میں جانا کہاں لکھا قرآن سے بتا قرآن احمد رضا دی عقیدے تے مطابق پڑھیں تے تے پتہ لگے ولیوں کے دربار تے جانا قرآن میں لکھے کہ نہیں لکھے اللہ پاک کہہ رہے ہیں رحمت اللہ قریب من المحسنین جہاں میرے احسان والے ہیں ارے انہوں نے مجھ پہ بڑے بڑے باتیں کی ہیں اپنی زندگیوں کو داؤ پہ لگا دیا نہ مال کی فکر کی نہ اولاد کی فکر کی نہ گھر بار کی فکر کی ارے گھروں کو بھی چھوڑ دیا کھلوٹوں میں بیٹھ کر کبھی وہ کہہ رہے ہیں اے اللہ ہم تجھ سے راضی ہونا چاہتے ہیں تو ہم پہ راضی ہو جا انہوں نے حضرت تک یہ کہا اللہ راضی ہو جا اللہ راضی ہو جا دنیا کی فکر نہیں رکھی دنیا کو جاننا چھوڑ دیا اب وہ جب آئے میری بارگاہ میں میرے پیروں مرشد نے چند دن پہلے گل سنی حضور پیری جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دریا دے کنارے 3 ماہ کئی ماہ آپ نے پانی میں کھڑے ہو کے رب رب کی تھی حتیٰ کہ جسم کا گوشت جو ہے مچھلیاں نے جانوروں نے کھا لے کیا انہوں نے اپنے پریوار نال پیار نہیں سی انہوں نے اپنے گھر نال پیار نہیں سی جڑا رب دی بارگاہ وچ اتنے انداز نال کھڑے ہو کے رب رب کہے تے پھر رب کہندا نا نا تو دنیا میں زمین تے کھڑا ہو کے رب رب کہہ رہے ہیں میں فرشتیاں دے سرداراں دے کھڑے ہو کے عرش مولا تے کھڑا ہو کے میرے تحت جلال دے انداز دے اندر میں آواز دے رہا ان رحمتی
اللہ دے قرآن نے کہا سورہ بقرہ دے اندر ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، اللہ بڑا رحیم میں مہربان ہے۔ اسی ہی جملے تو میں آغاز سے گفتگو شکر چنیا اپنی استطاعت میں جو گفتگو کر سکے، اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوئی اللہ پاک معافی عطا فرمائے، اور کوشش کرو جس بندہ بشر نے ماں دی گود تو لے کے قبر دی دیوار نہیں حشر تک اللہ دی جستجو وچ گزار چھڑی دنیا تے جنتی بندہ ہویا ہویا، بلکہ ایک حدیث پاک ہے اللہ پاک دے جڑے بندے نے نا، جڑے اے بندے نے جنہاں نال اللہ دے پیار ہے انہاں جنت دی غرض نہیں ہوندی۔ خدا اپنے آپ کو دھیان دئیے، جڑیاں غلطیاں دور کریے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔